بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا وزدنا علما وعملا وتوفيقا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. آج ہم انشاءاللہ بإذن اللہ 6076 حدیث انشاءاللہ اسے شروع کریں گے. باب الہجرتی، یہ ہم نے لاسٹ ٹائم سٹارٹ کر لیا تھا یہ والا باب. باب الہجرہ اس سے مراد یہ ہے کہ کسی سے قطع کلامی اور قطع تعلقی کرنا. اس کے متعلق شریعت نے کیا آداب بتلائے ہیں، کیا سکھایا ہے شریعت نے. اور جو پچھلی دفعہ ہم نے حدیث پڑھی تھی، کافی لمبی حدیث تھی وہ، جس کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کے متعلق ایک قصہ، ایک واقعہ تھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت عبداللہ بن زبیر نے ان کے متعلق یہ کہا ہے کہ اگر وہ، چونکہ حضرت عائشہ بہت زیادہ صدقہ خیرات کرنے والی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر عائشہ اتنے کھلے دل سے اور اتنا زیادہ، اتنا کھلا خرچ کرنا چھوڑیں گی نہیں، تو میں ان پہ جو ان کا مال ہے اس کو ضبط کر لوں گا، اس کو اپنے پاس رکھ لوں گا اور پھر حاجت کے مطابق ان کو دوں گا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اس بات کا پتہ چلا. ان سے بڑی تھیں، مربیہ تھیں، ان کی تربیت کرتی تھیں، اور اس لیے ان کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو یعنی بچپن سے انہوں نے پالا. تو حضرت عائشہ کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، تو حضرت عائشہ کی کنیت لوگوں نے ام عبداللہ ڈال لی. کس وجہ سے؟ کیونکہ وہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضرت عائشہ کی بڑی بہن کے بیٹے تھے، ان کی تربیت اور ان کو پالنا اور وہ ساری ذمہ داری حضرت عائشہ نے اپنے ذمہ لے لی تھی. تو اس لیے لوگ حضرت عائشہ کو لوگوں نے کنیت دے دی، اور وہ ام عبداللہ کی کنیت جو تھی وہ انہوں نے دی، اور وہ عبداللہ یہی تھے، حضرت عبداللہ بن زبیر. تو ان کو جب پتہ چلا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کافی برا لگا اور تکلیف ہوئی اس بات کی کہ عبداللہ نے کیوں یہ بات کہی ہے. کیونکہ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سب سے قریب تھا حضرت عائشہ کے، اور جس چیز کے متعلق شریعت کے اندر آتا ہے کہ انسان کا مال ضبط کیا جائے گا، وہ چیز فضول خرچی ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فضول خرچی نہیں کرتی تھی، ان کا وہ صدقات اور خیرات میں وہ سارا مال نکل جایا کرتا تھا. ان کو جتنا بھی مال آتا، جو بھی ہے، جہاں سے بھی آتا، صدقہ خیرات میں نکل جاتا. تو اس بات کی تکلیف تھی کہ عبداللہ کو تو پتہ ہے، تو وہ پھر کیوں ایسی بات کر رہے ہیں. تو یہ بات ان تک پہنچی کہ یہ بات تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی. یہاں تک کہ دو صحابی ہیں، وہ ان کے پاس گئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور انہوں نے یہ بات کی کہ آپ حضرت عبداللہ بن زبیر سے بات کیوں نہیں کر لیتے. حضرت عبداللہ بن زبیر نے کئی بار ان سے خود بھی جو ہے درخواست کی اور معافی مانگی، لیکن حضرت عائشہ نے نظر مان لی تھی کہ میں اب اس سے بات نہیں کروں گی. تو پھر حضرت عائشہ کہتی تھی کہ نظر کا معاملہ بہت سخت ہے، میں نظر کیسے توڑ دوں اپنی، کس طرح اس کو جو ہے نا ختم کروں، نہیں نہیں وہ معاملہ ہو سکتا. تو اس میں یہ حدیث بیان کی، لا يحل لرجل ان يهجر اخاه فوق ثلاث. تو وہ جو صحابی تھے جو جن کی واسطے سے حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس داخل ہوئے، وہ یہ حدیث سنا رہے تھے حضرت عائشہ کو کہ اے مسلمانوں کی ماں، آپ کو پتہ ہے یہ اس حدیث کا، تو اس حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے آپ بات کر لیں عبداللہ بن زبیر سے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اپنی کہہ لیجئے کہ توجیہ بیان کرتی کہ میں کیسے بات کروں، میں نے تو نظر مانی ہے. تو بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بات کر لی. لا يحل لرجل، یعنی وہی ہے، یہ چیز حرام ہے، جائز نہیں ہے. اب علماء نے ایک بات کی ہے کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی کی زوجہ ہیں اور ایک حرام کام کر رہی ہیں اور اس پہ اصرار کر رہی ہیں. لوگ منع کر رہے ہیں کہ آپ بات کر لیں، تو اب وہ پھر اصرار کر رہی ہیں اس چیز پر، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے. تو اس چیز کی علماء نے اس چیز کے متعلق بتایا ہے کہ اہل سیر جو ہیں انہوں نے یہ بات ذکر کی ہے کہ
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے انہوں نے سلام کرنا نہیں چھوڑا تھا، سلام دعا کرنا نہیں ختم کیا تھا۔ تو بالکل بھی سلام کرنا بھی چھوڑ دینا وہ ہے قطع کلامی اور قطع تعلقی جو حرام ہے، جو اس حدیث کے اندر داخل ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سلام کر لیتی تھی، بات نہیں کرتی تھی لیکن سلام کر لیتی تھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ تو آگے ہم حدیث پڑھیں گے، یہ پچھلی حدیث تھی جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی۔ آگے حدیث ہم انشاءاللہ پڑھیں گے۔ قال حدثنا عبداللہ بن یوسف، یہ عبداللہ بن یوسف التنیسی کافی راوی ہے، یہ حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کے استادوں میں سے ہیں، کافی حدیث بیان کی امام بخاری رحمہ اللہ نے ان سے، اور یہ خود اسٹوڈنٹ ہیں امام مالک رحمہ اللہ کے، اور اس سند میں بھی امام مالک سے ہی حدیث بیان کر رہے ہیں۔ قال اخبرنا مالک عن ابن شهاب عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم انه قال، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فرماتے ہیں لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله اخوانا ولا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق 3 ليال۔ یہ ہے وہ حصہ جو اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جس کی وجہ سے اس حدیث کو لے کر آئے ہیں۔ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تباغضوا، آپس میں غصے نہ ہو جاؤ، ناراض نہ ہو جاؤ، ولا تحاسدوا، اور نہ ہی تم لوگ آپس میں حسد کرو، ولا تدابروا، اور نہ ہی ایک دوسرے سے منہ پھیرو۔ یعنی منہ پھیرنا وہی ہے کہ قطع تعلقی کی شروعات کہہ لیجئے، یہ ساری چیزیں قطع تعلقی کی شروعات ان ساری چیزوں سے ہوتی ہے۔ غصہ ہو جانا بہت زیادہ ایک دوسرے سے، اور حسد میں پڑ جانا، حسد کا ایک اپنا گناہ ہے، اور حسد کے اس گناہ کی وجہ سے انسان قطع تعلقی کے الگ گناہ کے اندر پڑ جاتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیپ وائز وہ بات بیان کر رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے انسان قطع تعلقی کی طرف جاتا ہے، تو آپ نے وہ آداب اور وہ چیزیں بیان کی کہ ان چیزوں سے آپ دور رہیں تو انشاءاللہ قطع تعلقی پیدا نہیں ہوگی۔ کیونکہ قطع تعلقی اگر ہم سوچیں تو بڑی ایک عام سی چیز بن چکی ہے اسلامی معاشرے کے اندر، یا ایک بڑی آسان سی چیز ہے جس کو انسان کہہ سکتا ہے کہ بھئی یہ تو قطع تعلقی ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو منع فرمایا ہے لا یحل، نہیں حلال۔ اگر آپ نے یہ کہا نہیں حلال تو اس کا مطلب کہ حرام ہے، لمسلمین، کسی بھی مسلمان کے لیے، ان یہجرا، کہ وہ قطع تعلقی اختیار کرے، اخاہ، اپنے بھائی کے ساتھ، فوق 3 لیال، 3 راتوں سے زیادہ۔ اس سے علماء نے یہ ایک چیز اخذ کی ہے کہ 3 راتوں تک جائز ہے، اور یہ جائز ہونا ایک طرح سے اللہ تعالیٰ کی شفقت اور رحمت ہے ہمارے لیے، کہ انسان کے دل کے اندر، انسان چونکہ طبعی طور پر اس کے دل کے اندر غصہ اور اس کے دل کے اندر احساسات اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں، تو یہ غصہ اور یہ اس طرح کے جو احساسات ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں، یہ طبیعی سی بات ہے۔ لیکن 3 راتوں کے اندر انسان عام طور پر ٹھنڈا ہو جاتا ہے، تو اس کے بعد پھر حکم یہ ہے کہ جب ٹھنڈے ہو جائیں تو بات چیت کر لیں۔ اگر ٹھنڈے نہیں ہو رہے تو کوشش کریں اس حدیث کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے کہ اپنے آپ کو ٹھنڈا کیا جائے۔ یہ وہ آداب ہیں اور وہ چیزیں ہیں جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا اسلامی معاشرہ جو ہے اس کو جوڑ دینے کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ قواعد بتائے، اور یہی چیز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز کو مدینے کے معاشرے کے اندر رکھا۔ صحابہ کرام کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح کی بات رکھی، اسی طرح کی چیز رکھی، یہ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سکھاتے تھے تاکہ ایک جڑا ہوا معاشرہ کھڑا ہو مسلمانوں کا، ٹوٹا ہوا اور بکھرا معاشرہ نہ کھڑا ہو۔ اس بندے کے اپنے اختلافات ہیں، اس بندے کے فلانے کے ساتھ اختلافات ہیں، فلانے کے ساتھ اختلافات ہیں۔ جب ٹوٹا ہوا معاشرہ وجود میں آئے گا مسلمانوں کا، تو جو مل کر اسلام کے لیے کام کرنا ہے وہ سارے کام پیچھے رہ جائیں گے، اور اس چیز کو ہم حقیقتاً آج اپنی نگاہوں سے خود دیکھ رہے ہیں، خود ہم اس چیز کو گزار رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں اس چیز کے اندر۔
اور اس کا یہ جو حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ عمل میں صرف افراد پر نہیں آئے گی، بلکہ پورے مجتمعات کے اندر اور ممالک کے اندر حکمرانوں کے درمیان سب کو یہ چاہیے کہ اس چیز کو مد نظر رکھیں کہ فلانا مسلمان ہے، اس کے ساتھ جوڑ کے رکھنا ہے، توڑ کے نہیں رکھنا، تاکہ وہ تقویت پیدا ہو۔ اور وہی بات ہے کہ اس قوت کو توڑنے کے لیے ہی یہ چیز پیدا کفار نے کی مسلمانوں کے درمیان، کہ فلانا اس جگہ کا ہے، فلانا اس مقام کا ہے، فلانے کا یہ حاکم ہے، فلانے کا یہ حکمران ہے، فلانے کا یہ ہے، تو اپنی اپنی حمیتیں پیدا ہو گئیں، اور یہ حمیتیں پھر پیدا ہی اس لیے کی گئیں کہ ان کو توڑا جائے۔ تقریباً 1100 سال تک یہ راستہ ڈھونڈتے رہے کہ کس طرح ان کو ختم کیا جائے۔ یہ آپس میں تو لڑ لیتے ہیں، آپس میں جو بھی ہے، کرسی کا معاملہ ہے یا آپس میں جس طرح کے بھی اختلافات ہیں، لیکن جیسے ہی کفار کے خلاف معاملہ ہوتا تو وہ چیز، حمیت جو تھی، وہ فوراً آ جاتی۔ کفر اور اسلام کی جو بات ہے، وہ اپنے تمام اختلافات کو پیچھے چھوڑ کر، جو بھی اختلافات تھے کہ فلانی جگہ کا میں نے خلیفہ بننا ہے، فلانی جگہ کا میں سلطان ہوں گا، فلانی جگہ میری ہوگی، فلانی میری، فلانی میری، وہ تمام اختلافات پیچھے چھوڑ کے ایک صف بن کے کھڑے ہو جاتے۔ اور اسی چیز کو یہ کہہ لیں کہ سوچتے رہے کہ کیسے ختم کیا جائے، توڑا جائے۔ جب اس چیز کو توڑا جائے گا تو اپنے آپ کمزور ہو جائیں گے، اور وہی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم درس دے رہے ہیں، ہمیں سکھلا رہے ہیں کہ کیسے ہم نے جڑ کے رہنا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ بتلا دیا کہ ٹوٹنا انسان کی طبیعت کے اندر ہے، کمزور ہے۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا انسان کا نفس کمزور ہے، اس طرح کی چیزیں سرزد ہو جاتی ہیں، لیکن ہم نے حل کی طرف دیکھنا ہے کہ ان چیزوں کا، ان اختلافات کا یا ان غلطیوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کیا بتایا ہے۔ بہت ساری جگہوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں، ابتداءً، غلطی کو برا نہیں کہا، بلکہ اس کا حل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ ہاں، اس کے بعد غلطی پر مصر رہنا اور اس سے نہ ہٹنا، اس چیز کو پھر برا کہا گیا ہے۔ تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کا مسلمان معاشرہ پیدا ہو جس کے اندر اختلافات نہ ہو، تو اس طرح کے آداب، ان کو ہم چن لیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے، بھلے لکھ لیں ہم اپنے لیے جگہوں پر، تاکہ اس کو ہم اگر کسی کے سامنے بیان کرنا ہو تو بیان بھی کر سکیں کہ بھئی اس طرح کے معاملات ہیں، لوگوں کے اختلافات کے درمیان اس طرح کی احادیث بڑی کارآمد اور بہت مفید ہوتی ہیں کہ ہم لوگ بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ احکامات ہیں، تو ہم لوگ مسلمان بھائی ہیں، اپنے اختلافات کو ختم کریں، ایک قوی اور مستحکم معاشرہ جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اگلی حدیث ہے، قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن ابی ایوب الانصاری، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ پچھلی حدیث امام زہری رحمہ اللہ نے حضرت انس سے ڈائریکٹ بیان کی تھی، اور یہ حدیث امام زہری رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، ان کے راستے سے حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کر رہے ہیں۔ یعنی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ اور امام زہری کے درمیان یہاں پر اس سند کے اندر ایک واسطہ ہے جو عطاء ابن یزید اللیثی ہے، جو کہ استاد ہے امام زہری رحمہ اللہ کے۔ لیکن پچھلی حدیث میں ڈائریکٹ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے تلمید تھے، اسٹوڈنٹ تھے امام زہری رحمہ اللہ، تو اس لیے حضرت انس سے ڈائریکٹ احادیث امام زہری بیان کرتے ہیں۔ باقی کچھ صحابہ ہیں جن سے ڈائریکٹ نہیں آتی، ان سے، جس طرح کہ یہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ بڑے جنگجو، بہت بہادر صحابی تھے، انصاری صحابی تھے، نام سے پتہ چل رہا ہے، اور بہت بہادر تھے، اپنی آخری زندگی تک لڑتے رہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جتنے بھی غزوات تھے، تمام غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل تھے، ان کے ساتھ تھے، اور پھر بعد میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گزر جانے کے بعد، آپ کے وفات کے بعد جو کچھ جنگیں وغیرہ ہوتی رہیں، ان میں مسلسل
حصہ لیتے رہے، اور کچھ ایسی جنگوں میں بھی حضرت ابو ایوب رضی اللہ تعالی عنہ نے حصہ لیا، جو کچھ اختلافی جنگیں تھیں صحابہ کی آپس میں، جو بھی وہ معاملات ہوئے ان میں بھی تھے۔ اور آخر میں کہتے ہیں کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان کی قبر ہے قسطنطینیہ میں۔ قسطنطینیہ کون سی جگہ ہے آج؟ آج قسطنطینیہ آپ کہہ لیجئے کہ یہ ترک استنبول کا جو علاقہ ہے، یہ قسطنطینیہ کا علاقہ ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی کہاں مکہ اور مدینہ اور کہاں استنبول کا علاقہ، وفات ان کی وہاں پر، ساری زندگی ادھر گزاری، انصاری صحابی ہیں، مدنی ہیں، مدینہ میں، اور اس کے بعد پھر شام میں بھی ان کا قیام آتا ہے۔ مورخین نے ذکر کیا ہے کہ شام میں بھی قیام پذیر ہوئے، لیکن ان کی وفات پھر ادھر وہاں پر قسطنطینیہ میں، استنبول کے اندر، استنبول میں، اور وہیں پر ان کی تدفین۔ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یزید بن معاویہ، جو کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے تھے، جن کو حضرت معاویہ نے نامزد کیا تھا اپنے بعد کہ میرے بعد خلیفہ ہوں گے، یزید بن معاویہ کے ساتھ یزید بن معاویہ نے ارادہ کیا قسطنطینیہ یعنی استنبول پر چڑھائی کرنے کی، یعنی وہ جنگ لڑنے کا ارادہ کیا۔ وہ جنگ ہار گئے، مسلمان ہار گئے قسطنطینیہ کے ساتھ۔ قسطنطینیہ کی بہت لمبی تاریخ ہے، بہت لمبی تاریخ ہے۔ یہ قسطنطینیہ مقام اور مقر، اور آپ کہہ لیجئے کہ یہ کیپٹل تھا عیسائیوں کا۔ قسطنطینیہ جو تھا یہ عیسائیوں کا کیپٹل تھا، اور تقریباً آپ کہہ لیجئے 1200 سے 1300 سال تک قسطنطینیہ کو کوئی بھی نہیں ہرا سکا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی یہاں پر عیسائی ہی موجود تھے، انہی کا قبضہ تھا۔ یہ بہت ہی قوی کہہ لیجئے شہر تھا، ایسا شہر جس کے ارد گرد متعدد دیواریں تھیں، اور ان کا ایک ڈیفنس سسٹم تھا، بہت زبردست قسم کا ان کا ڈیفنس سسٹم تھا۔ تقریباً 1200 سے 1300 سال تک ان کو کوئی بندہ ہاتھ نہیں لگا سکا۔ جس بندے نے ان سے لڑنے کی کوشش کی وہ لوگ ہار گئے۔ اور مسلمانوں کی آپ کہہ لیجئے کہ سب سے پہلی قسطنطینیہ کے ساتھ جو جنگ تھی وہ یزید بن معاویہ نے لڑی، یعنی عیسائیوں کے ساتھ جو جنگ تھی یزید بن معاویہ نے لڑی، لشکر کو ترتیب دیا۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت 80 سال کے تھے جب پتہ چلا کہ یزید بن معاویہ ایک لشکر ترتیب دے رہے ہیں، جو وہ قسطنطینیہ لے کر جائیں گے اور عیسائیوں کے ساتھ لڑائی کریں گے۔ تو تلوار اپنی اٹھا لی، بیٹوں نے اور آس پاس کے لوگوں نے روکنے کی کوشش کی کہ کہاں جاتے ہیں آپ، اتنی عمر ہے، آپ تو معفون عنہ ہے، آپ بڑے لوگوں میں سے ہیں، آپ کے اوپر تو نہیں ہے لازم۔ لیکن انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا کہ میں جانا چاہتا ہوں، میں اٹھا سکتا ہوں تلوار اور میں جانا چاہتا ہوں، اور گئے، اور وہاں پر پھر شہید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے لڑتے ہوئے شہید ہوئے، اور وہیں پر آج بھی ان کی قبر موجود ہے استنبول کے اندر، قسطنطینیہ کا علاقہ۔ اور اس کے بعد بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ بس ایک تاریخی آپ کہہ لیجئے کہ بات ہے کہ یزید بن معاویہ کے بعد بہت ساری جنگیں، بہت ساری لڑائیاں ہوئیں قسطنطینیہ کے ساتھ، مسلمان خلفاء نے لڑیں، اموی خلفاء نے لڑیں، پھر اس کے بعد عباسی خلفاء نے لڑیں، بہت ساری جنگیں لڑتے رہے، تقریباً آپ کہہ لیجئے 600 سال تک، 600 سے تقریباً 600 سے 700 سال تک، بلکہ 800 سال تک جنگیں لڑتے رہے قسطنطینیہ کے ساتھ، جو استنبول ہے آج، اور کوئی بندہ فاتح نہیں ہوتا تھا، کسی بندے نے بھی اس جگہ کو فتح نہیں کیا تھا، کوئی مسلمان لشکر جیتا نہیں تھا ان سے، یہاں تک کہ تقریباً 800 ہجری کی بات ہے، ایک عثمانی سلطان تھا، آپ کہہ لیجئے کمانڈر تھا، محمد الفاتح کے نام سے اس کو یاد کرتے ہیں، انہوں نے قسطنطینیہ کو فتح کیا تھا، اور وہ اس وقت جب قسطنطینیہ فتح ہوا تو اس کے بعد سے آج تک وہ ترکی کا سارا علاقہ وہی علاقہ مانا جاتا ہے، وہ سارا علاقہ مسلمانوں کے ہی ہاتھ میں ہے آج تک۔ تقریباً آپ کہہ لیجئے اگر ہم گنے تو تقریباً 600 سال ہو چکے ہیں
تو لگ بھگ 600 سال ہو گئے ہیں، اور وہ علاقہ اب مسلمانوں کے ہی ہاتھ میں ہے۔ اس علاقے کے متعلق ایک حدیث بھی آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ نے فرمایا کہ لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْطَنطِينِيَّةُ وَلَنِعْمَ الْأَمِيرُ أَمِيرُهَا وَلَنِعْمَ الْجَيْشُ جَيْشُهَا، کچھ اس طرح کر کے کہ آپ لوگ ضرور قسطنطینیہ فتح کریں گے، اور کتنا ہی بہترین امیر ہوگا اور کتنا ہی بہترین لشکر ہوگا وہ جو فتح کرے گا۔ یعنی ایک ہے اس طرح کر کے کچھ علماء نے بیان کی ہے یہ حدیث اس طرح کی۔ تو یہ ہے کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ کہاں پر وہ فوت ہوئے، یہ ان کی تقریباً 50 ہجری ہے، تاریخ آتی ہے 50 ہجری میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شہادت تھی، اور قسطنطینیہ دفن ہوئے۔ قسطنطینیہ آج استنبول ہے، آج بھی ان کی قبر استنبول میں موجود ہے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لرجل، کسی بندے کے لیے حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، ان یہجر اخاہ، کہ وہ اپنے بھائی سے قطع تعلقی کرے فوق 3 لیال، 3 راتوں سے زیادہ۔ اس چیز کو بیان کر چکے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں یلتقیان فیعرض هذا ویعرض هذا، دونوں ملتے ہیں آپس میں۔ آپ یہ سمجھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تصویر کھینچ رہے ہیں کہ کس طرح آپس میں قطع تعلق کیا ہوتا ہے انہوں نے، کہ یا قطع کلامی کی ہوتی ہے۔ یلتقیان، دونوں ملتے ہیں، فیعرض هذا، تو وہ ایک منہ پھیر لیتا ہے، ویعرض هذا، اور دوسرا بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ وَخَيْرُهُمَا، اور ان دونوں میں سے بہتر وہ ہے الذی یبدأ بالسلام، جو سلام سے ابتدا کرے آپس میں۔ یہاں سے علماء نے وہ بات لی کہ اگر کوئی بندہ کسی سے بات نہ کرتا ہو لیکن سلام کرتا ہو تو وہ قطع کلامی کے اندر نہیں آتا۔ اسی لیے حضرت عائشہ کے متعلق بھی یہ کہا جاتا ہے کہ ام المؤمنین تھی، ایسے ہو نہیں سکتا کہ اس طرح کے حرام چیز میں اس طرح کی حرام چیز میں ہو اور نظر کو توڑ نہ رہی ہو، کیونکہ نظر کے متعلق آتا ہے، حضرت ابو بکر کی حدیث ہے کہ اگر نظر کسی معصیت میں ہے تو اس نظر کو توڑنا واجب ہے۔ تو حضرت عائشہ کیوں نہیں وہ نظر اپنی توڑ رہی تھی؟ اسی وجہ سے کہ مورخین نے یہ بات ذکر کی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضرت عبداللہ بن زبیر سے سلام دعا کرتی تھیں، بس باقی بات نہیں کرتی تھیں، اس کے علاوہ سلام کرتی تھیں، اس کا جواب دیتی تھیں۔ تو اس طرح حضرت عائشہ اس طرح کی قطع تعلقی اور قطع کلامی کے اندر نہیں حضرت عائشہ کا عمل آئے گا، لیکن پھر بھی چونکہ اس چیز کو عام مفہوم کے اندر قطع کلامی ہی کہا جائے گا، اس وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے واپس بات چیت ان سے کی اور اپنی نظر کا کفارہ ادا کیا، اور بہت بھاری کفارہ ادا کیا حضرت عائشہ نے۔ اور یہ جو حدیث ہے اس میں امام طبری رحمہ اللہ انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور اس حدیث میں ایک چھوٹا سا جملہ ہے جو یعنی ان کے جو راوی ہیں انہوں نے بیان کیا ہے، اور وہ بڑا زبردست جملہ ہے، اور وہ یہ ہے یسبق الی الجنہ، اور وہ سبقت لے جاتا ہے جنت کی طرف دونوں میں سے۔ یعنی بہت بڑی بشارت ہے کہ جو دو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، اور یہ بشارت کیوں ہے؟ اسی وجہ سے ہے تاکہ ایک مسلمان معاشرہ مستحکم معاشرہ پیدا ہو، آپس میں ٹوٹے پھوٹے اور بکھرے ہوئے نہ ہوں، کیونکہ ٹوٹے پھوٹے اور جتنے ٹوٹے پھوٹے اور بکھرے ہوئے ہوں گے اتنے ہی کمزور ہوں گے، اور اتنا ہی جو دشمن ہے اس کو وار کرنے کا موقع ملے گا، اور دشمن ویسے ہی چاہتا ہے کہ کمزور ہو۔ تو آپ نے یہ بشارت اور یہ بشارت اور یہ بڑی چیز جو ہے بتلائی کہ جی آپس کے، تاکہ آپس کے جو بغض ہے اور دل کے اندر جو کینہ ہے اس کو ختم کیا جائے۔ کس لیے؟ اس اجر کے لیے اور اس ثواب کے لیے کہ جو امام طبری نے بات کی یسبق الی الجنہ، وہ جنت کی طرف سبقت حاصل کر جاتا ہے۔ جو سلام سے ابتدا کرتا ہے وہ دونوں میں سے بہتر ہے، اور وہ ہے جو جنت کی طرف سبقت حاصل کر جاتا ہے۔ یعنی آپ آرام سے کہا جا سکتا ہے کہ لڑائی کو ختم کرنے والا شخص جو ہے اس کے لیے جنت کی بشارت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔
کہ دونوں آپس میں جو دو لوگ ہیں، تین ہیں، جتنے بھی ہیں آپس میں لڑے ہوئے ہیں، ان میں سے جو صلح صفائی کی طرف سبقت کرتا ہے، اس باقی ٹھیک ہے، اس کو باقی دیکھ لیں گے کہ اچھا چلو ہم بھی صلح صفائی کر لیتے ہیں، لیکن جس نے سبقت کی، جس نے سب سے پہلے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے ہم سب ختم کرتے ہیں، سلام دعا کر لی اور معذرت کر لی، اس کے لیے جنت کی بشارت ہے۔ اور یہ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہ الفاظ بیان کیے ہیں فتح الباری کے اندر، امام طبری رحمہ اللہ کے، جو امام طبری نے بیان کیے یہاں پر۔ آگے باب ہے، باب ما یجوز من الہجران لمن عصا۔ اب قطع کلامی کس طرح جائز ہے، اور کن حالات میں قطع کلامی کسی کے ساتھ کرنا جائز ہے، اس کے متعلق آگے حدیث آ رہی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس حدیث کو اگلے درس میں ہم انشاءاللہ لیں گے۔ اس کے متعلق کچھ تھوڑی سی تفصیلات ہیں اس حدیث کے متعلق، وہ انشاءاللہ باذن اللہ اس اگلے درس میں بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کہا اور جو سنا، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہترین آداب، خوبصورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائی ہوئی عادتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، ایک مسلمان معاشرے کو بنانے کا، ایک مسلمان کے لیے نمونہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا ان تمام چیزوں کے لیے، اور وہ سب چیز اور وہ بہت ساری چیزوں میں نمونہ ہے ہمارے لیے، صرف معاشرے کے لیے نہیں بلکہ گھروں کے اندر، افراد میں، آپس میں، تمام کے اندر یہ ان چیزوں کو ہم جو ہے عمل میں لا سکتے ہیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم عمل میں لائیں۔ اور اگر ہم دیکھیں کہ لوگ ایسے ہیں جو آپس میں لڑے ہوئے ہیں، یا لڑائی کے علاوہ بہت سارے دوسرے آداب ہیں، کافی لمبا باب ہے جو ہم پڑھتے آ رہے ہیں آداب، ان کے متعلق سیکھیں اور لوگوں کو سکھلائیں، بتائیں، ایک خوبصورت اور بہترین مسلمان معاشرہ جو ہے وہ اس کی مثال بن کے سامنے آئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قد قلت ما قلت، ان صواب فمن اللہ وان خطأ فمنی والشیطان، واستغفر اللہ انه كان غفارا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔